الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پارہ نمبر 22 سورۃ الفاتر آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ مالک کائنات نے کیا خوب اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، حدیث نمبر 1037، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے اور ہدایت کے توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی، فقط اس کا حقدار وہی ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہوتا ہے۔ ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 223، زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں۔ کتنی شان رب تعالیٰ نے عالم کو عطا فرمائی، علم سیکھنے والوں کو عطا فرمائی، لہذا اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ جس کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے۔ اور پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث سن لیں کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ نمبر 1 حسن اخلاق، اور نمبر 2 دین کی سمجھ بوجھ۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، اور جس بندے کے اندر یہ 2 چیزیں موجود ہوں وہ منافق ہو نہیں سکتا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور پھر اس علم دین کے تو کیا ہی کہنے، جامع البیان حدیث نمبر 139 کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن علماء کی شاہی شہداء کے خون سے تولی جائے گی۔ یار اتنا مقام رب تعالیٰ نے علماء کو عطا فرمایا، تو ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقت نکالنے میں مصروف رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی وقت نکالیں اور اس مالک کائنات کے عطا کردہ اس علم دین کو ہم بھی حاصل کریں۔ اور پھر عالم کی تو کیا ہی شان ہے، کیا ہی شان۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو میدان محشر میں بقیہ لوگوں کی شفاعت کروائیں۔ نمبر 1 انبیاء علیہ السلام، نمبر 2 شہداء، اور نمبر 3 علماء کرام۔ یعنی اللہ عز و جل نے عالم دین کو یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ عطا کیا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر بندہ یہی کہے گا کہ میں بخشا جاؤں، میں بخشا جاؤں، مجھے کوئی نیکی دے دے، مجھے کوئی نیکی دے دے۔ اور اس نفسا نفسی کے عالم میں جو آج اس دور کے اندر رب تعالیٰ کے دین کو سیکھتے
دین کے علم کو حاصل کرتے ہیں، اس پر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، امت کو اس کی دعوت فکر دیتے ہیں، کل قیامت کے دن میرا رب انہیں یہ مقام عطا فرمائے گا کہ میدان محشر میں سارے صفوں میں کھڑے ہوں گے، جہاں رب تعالیٰ یہ انبیاء کو شرف عطا فرمائے گا کہ وہ ان کی بخشش کریں، ان کی شفاعت کریں، چن چن کے جنت میں لے جائیں۔ وہیں پہ شہداء کو بھی یہ مقام عطا فرمائے گا، اور وہیں پر علماء کو بھی میرا رب یہی مقام عطا فرمائے گا کہ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے دین کے علم کو حاصل کرنے والے، اے دین کے علم کو اپنی سینے کے اندر بسانے والے، اے میرے پاک کلام سے محبت کرنے والے، تو نے دنیا کے اندر جس طرح میرے دین کو حاصل کیا، میں اس کی ایک جزا تجھے یہ بھی دیتا ہوں کہ اب اس صف معاشر میں سے، یعنی امت ساری ایک ہی قطار میں کھڑی ہوگی، اس میں سے اس کے سامنے سے گزرتا چلا جا، جس نے تیرے ساتھ دنیا میں بھلائی کی ہو اسے اپنے ساتھ لیتا جا، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان میرا رب علماء کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس عالم کے لیے کوئی عام مرتبہ نہیں، بلکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 2673 ہے کہ اللہ عز و جل لوگوں کو علم عطا کرنے کے بعد واپس کبھی بھی نہ لے گا، بلکہ علماء کے اٹھ جانے کے بعد ان کا علم بھی ان کے ساتھ جاتا رہے گا۔ یعنی جس بندے کو میرے پروردگار نے یہ علم عطا کر دیا، رب تعالیٰ اس سے اپنا علم عطا کیا وہ واپس نہیں لے گا، بلکہ جس وقت وہ دنیا سے کوچ کر جائے گا پھر دین بھی اس کے ساتھ دنیا سے اٹھ جائے گا۔ یہاں تک کہ صرف جاہل سردار رہ جائیں گے، اگر ان سے مسائل پوچھے جائیں تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کی جانب لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور علم دین کی فضیلت کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ایک ہستی ایسی ہستی ہے جس کو میرے رب نے بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک طرف تو وہ فقہ کے بادشاہ تھے اور دوسری جانب میرے پروردگار کی آزمائشیں تھیں۔ ایک طرف وہ علم دین کے ماہر استاد تھے اور دوسری جانب میرے پروردگار کی آزمائشیں بھی تھیں۔ وہ ہستے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے کہ جب بھی تبلیغ دین کے لیے نکلتے تو لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے، مارتے، زخمی کر دیتے، اور ایک مرتبہ آپ کو کفار نے اس قدر مارا کہ آپ کا کرتا مبارک، جو آپ کی قمیض مبارک تھی، یہ چھنی ہو گئی، یعنی جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور خون جسم سے بہہ گیا۔ تو اسی رات امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکبیر کی قسمت جاگی اور آپ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہو گیا، اور فرمایا اے شافعی میرے غلام احمد بن حنبل کو سلام پیش کرو۔ آپ نے اپنے ایک قاصد کو بھیج کر سلام بھیج دے۔ جیسے سلام بھیجا اور جب غلام قاصد وہاں گیا تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور تمام واقعہ جو امام شافعی کے ساتھ رات کو خواب میں بیتا تھا وہ اس امام شافعی کے غلام نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سنا دیا۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اور سوچا کہ میں تمہیں اتنی بڑی خوشخبری لانے کو کیا تحفہ دوں کہ اتنی بڑی خوشخبری لایا ہے، میرے آقا کا سلام لے کر آیا تو میں تجھے کیا تحفہ پیش کروں۔
میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ علیہ الرحمہ نے اپنے جسم سے وہ پھٹا ہوا خون کے اندر لتھڑا ہوا وہ کرتا مبارک اتارا اور تحفے میں اس غلام کو دے دیا۔ قاصد نے دل سے لگایا، اس کا کیا کروں، یہ سوچنے لگا میں کیا کروں۔ پھر کہنے لگا چلو امام شافعی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اور جب آپ علیہ الرحمہ کو معلوم ہوا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا کرتا ہے، آپ علیہ الرحمہ نے اس کو چوم لیا اور سینے مبارک سے لگایا، پھر اس کرتے کو پانی میں بھگویا۔ پانی میں بھگونے کے بعد جو اس کرتے کے میل کچیل اور خون کے نشانات والا پانی اب وہ رنگین ہو گیا، آپ علیہ الرحمہ نے اس پانی کے تھار کو اٹھا کے پینا شروع کر دیا۔ اب غلام دیکھ کر پریشان ہے کہ حضور امام شافعی کیا کر رہے ہیں، اور سوال کر دیا حضور آپ کیا کر رہے ہو، یہ ایک کرتا ہے، اس کو دھوئے جانے والے پانی کو پھینکا جاتا ہے اور یہ تو خون والا کرتا تھا، آپ اس کرتے کے پانی کو پی رہے ہو۔ آپ نے کہا اے غلام میں تجھے کیا بتاؤں، جس کرتا مبارک کو پہننے کی برکت سے میرے رب نے امام احمد بن حنبل کا امتحان لیا، امام احمد بن حنبل نے امتحان دیا، لوگوں نے اس دین کو پھیلانے کی وجہ سے آپ کو سزائیں دی، آپ کو مارا، آپ کو تکلیفیں دی، اور پھر اس تکلیف کی وجہ سے رب تعالیٰ کے حبیب کا مجھے خواب میں دیدار ہوا۔ خدا کی قسم وہ حقیقت کے اندر امام احمد بن حنبل کی اٹھائی ہوئی تکلیفوں کا صدقہ ہے جو پروردگار کے نبی نے مجھے رات کو خواب میں دیدار عطا کر دیا۔ تمہیں کیا خبر، اس کرتے کی تو برکت ہے جس کی وجہ سے پروردگار نے مجھے خواب میں زیارت عطا فرما دی۔ تو سامعین محترم، یہ تھا بزرگوں کا انداز کہ وہ اللہ عز و جل کے راستے میں نکلتے، دین کو پھیلاتے، اس کی تبلیغ کرتے، اس کی دعوت دیتے۔ لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی، مصیبتیں دی، اذیتیں پہنچائی، انہوں نے کبھی بھی دین کو نہ چھوڑا۔ اللہ ہمیں بھی دین پر استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔